الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف و اکرم بنایا۔ اس کی فطرت میں نیکی اور بدی، بھلائی اور برائی، تابعداری اور سرکشی، خوبی و خامی، دونوں ہی قسم کی صلاحیتیں اور استعدادیں یکساں طور پر رکھ دی ہیں۔ اسی کا ثمر اور نتیجہ ہے کہ کسی بھی انسان سے اچھائی اور برائی دونوں ہی وجود میں آ سکتی ہیں۔ ایک انسان سے حسنات بھی ممکن ہے اور سیئات بھی، یعنی نیکیاں بھی اور برائیاں بھی۔ اس کے باوجود کوئی سیئات و معصیات سے مجتنب ہو کر اپنی زندگی اور اس کے قیمتی لمحات کو حسنات و طاعات سے مزین اور آراستہ کر لے تو یہ اس کے کامیاب اور خالق مخلوق کے نزدیک اشرف و اکرم ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور یہی تقوی و پرہیزگاری ہے جو روزہ کا مقصد اصلی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ چند روز ہیں گنتی کے۔ تقوی کا معنی ہے نفس کو برائیوں سے روکنا، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ روزہ ہے۔ جیسے کہ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیجیے جس سے حق تعالی جل شانہ مجھے نفع دے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، یعنی روزہ رکھا کرو، اس کے مثل کوئی عمل نہیں۔ اب رمضان مبارک جاری ساری ہے، گویا یہ مہینہ نیکیوں اور طاعت کے لیے موسم بہار کی طرح ہے۔ اسی رمضان مبارک سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ اہل ایمان کو رضا، محبت و عطا، اپنی ضمانت الفت اور اپنے انوارات سے نوازتے ہیں۔ اس مہینہ میں ہر نیک عمل کا اجر ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں جب ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کی برکت سے پچھلی زندگی کی تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب رات کو قیام یعنی تراویح اسی شرط کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس سے بھی گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک نیکی فرض کے برابر اور فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس ماہ کی ایک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے۔ رمضان کا روزہ فرض، تراویح کو نفل، سنت مؤکدہ بتایا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور خیرخواہی کا مہینہ ہے۔ اس مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں روزہ افطار کرنے والے کی مغفرت، گناہوں کی بخشش، جہنم سے آزادی کے پروانے کے علاوہ روزہ دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، چاہے وہ افطار ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے کیوں نہ کرائے۔ ہاں، اگر روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا یا پلایا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اسے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ اس ماہ کا پہلا اشارہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ جس نے اس ماہ میں اپنے ماتحتوں کے کام میں تخفیف کی تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے بدلہ، اس کی مغفرت، اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ دیں گے۔ پورا سال جنت کو رمضان مبارک کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے۔ عام قانون یہ ہے کہ ایک نیکی کے ثواب 10 سے لے کر 700 تک دیا جاتا ہے، مگر روزہ اس قانون سے مستثنیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے، روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت اس کا روزہ مکمل ہوا اور دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نعمتوں سے روزہ افطار کیا، اور دوسری خوشی جب اللہ تعالیٰ جل شانہ سے ملاقات ہوگی، روزہ دار کی منہ کی بدبو جو معدہ کو خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ روزہ اور قرآن کریم دونوں بندے کی شفاعت کریں گے اور بندے کے حق میں دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب چند وہ باتیں عرض کی جاتی ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اہتمام کی کرتے تھے اور امت کو بھی اس کی تعلیم اور تلقین فرماتے تھے۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی تاریخوں کی جس قدر نگہداشت فرماتے اتنا دوسرے مہینوں کی نہیں فرماتے۔
نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کی خاطر شعبان کے چاند کے اہتمام کیے کرو۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے سحری کھانے کا حکم فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، اور فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی اہل کتاب کو سو جانے کے بعد کھانا پینا ممنوع تھا اور ہمیں صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے تک اس کی اجازت ہے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ غروب آفتاب کے بعد افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ افطار کی دعا، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس جاتی رہی، انتڑیاں تر بتر ہو گئیں اور اجر انشاءاللہ ثابت ہو گیا۔ اسی طرح اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق سے افطار کیا۔ نمبر 5، رمضان میں ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے اور اس ماہ میں مانگنے والا بے مراد نہیں رہتا۔ نمبر 6، روزہ دار کی روزانہ ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 7، رمضان میں روزانہ بہت سے لوگ دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ نمبر 8، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم رمضان کے اخیر عشر میں خود بھی شب بیدار رہتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی بیدار رکھتے۔ نمبر 9، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے اخیر عشر میں تلاش کرو۔ نمبر 10، جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی معیت میں نازل ہوتے ہیں اور ہر بندہ جو کھڑا یا بیٹھا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو اس میں تلاوت، تسبیح، تحلیل، نوافل سب شامل ہیں۔ الغرض کسی طریقے سے ذکر عبادت میں مشغول ہو اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ نمبر 11، لیلۃ القدر کی دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، بس مجھے بھی معاف فرما دیجیے۔ نمبر 12، اور کسی نے بغیر عذر بیماری کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، خواہ وہ ساری زندگی روزہ رکھتا ہے، اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ نمبر 13، رمضان میں 4 کام کثرت سے کیے جائیں، وہ کام جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کی کثرت۔ نمبر 2، استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اور 2 کام جو ہر انسان کی ضرورت ہیں، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیے جائے۔ نمبر 2، اور 2 کام جو ہر انسان کی ضرورت ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا جائے۔ نمبر 2، جہنم سے پناہ مانگی جائے۔ نمبر 14، تراویح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے ایمان کے جذبے اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کے جذبے اور ثواب کی نیت سے اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نمبر 15، اعتکاف کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں آخری 10 دن کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ جل شان کی رضا جوئی کی خاطر ایک دن کا بھی اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ جل شان اس کے اور دوزخ کے درمیان ایسی 3 خندقیں بنا دیں گے کہ ہر خندق کا فاصلہ مشرق و مغرب سے زیادہ ہوگا۔ نمبر 16، رمضان میں قرآن کریم کا دور اور جود و سخاوت کی جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخا میں تمام انسانوں سے بڑھ کر تھے۔ رمضان میں آپ کی سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی، اور جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کا دور کی کرتے تھے۔ نمبر 17، روزہ کی حالت میں بےہودہ باتوں سے مثلا غیبت، بہتان، گالی گلوچ، لعن طعن، غلط بیانی، تمام گناہوں سے پرہیز کیا جائے، ورنہ سوائے بھوک کا پیاس رہنے کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اور اگر کوئی دوسرا آ کر نشائست سے بات کرے تو یہ کہہ دے کہ میں روزہ سے ہوں، کیونکہ روزہ ڈھال ہے، جب تک کوئی اس کو پھاڑے نہیں، اور یہ ڈھال جھوٹ اور غیبت سے پھٹ جاتی ہے۔ یہ مہینہ گویا ایمان اور اعمال کو ریچارج کرنے کے لیے آتا ہے۔ رمضان عربی کا لفظ ہے جس کا اردو میں معنی شدت حرارت کے ہیں، یعنی اس ماہ میں اللہ رب العزت روزہ کی برکت اور رحمت خاصہ کے ذریعے اہل ایمان کے گناہ کو جلا دیتے ہیں اور ان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد نقل کرتے ہیں جب رمضان آتا ہے تو آسمان دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں بجائے ابواب جنت کے ابواب رحمت کھول دیے جانے کا ذکر ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ظاہری معنوں پر محمول ہو سکتی ہے، لہذا جنت دروازوں کا کھلنا، دوزخ کے دروازوں کا بند ہونا اور شیطانوں کا قید ہونا اس معنی کی آمد کی اطلاع اور اس کی عظمت اور حرمت فضیلت کی وجہ سے ہے۔ شیاطین کا بند ہونا اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اہل ایمان کو وسوسوں میں مبتلا کر کے ایمانی اور روحانی اعتبار سے ایذا نہ پہنچا سکیں، جیسا کہ دستور زمانہ بھی یہی ہے کہ جب کوئی اہم موقع ہوتا ہے
تو خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں، تمام شرپسندوں کو قید کر دی جاتا ہے تاکہ وہ اس موقع پر کوئی رخنہ و فتنہ پیدا نہ کریں، اور حکومت اپنے حفاظتی دستور کو اثر پھیلا دیتی ہے۔ یہی حال رمضان مبارک میں بھی ہوتا ہے کہ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اس سے مجازی معنی بھی مراد لی جا سکتے ہیں کہ وہ شیاطین کا اکسانا اس ماہ میں کم ہو جاتا ہے، اس لیے گویا وہ قید ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جنت کے دروازے کھولنے سے مراد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جل شان وہ اپنے بندوں پر طاعات اور عبادات کے دروازے اس ماہ میں کھول دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو عبادتیں کسی اور مہینے میں عام طور پر واقع نہیں ہو سکتی، وہ عموماً رمضان میں بآسانی ادا ہو جاتی ہیں، یعنی روزے رکھنا، قیام کرنا وغیرہ۔ الغرض رمضان مبارک کی بڑی فضیلت ہے، اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو رمضان مبارک کی ساری فضیلتوں اور برکتوں کا پتہ چل جائے تو وہ تمنائیں کریں کہ کاش سارا سال رمضان ہو جائے۔ رمضان مبارک کی بے شمار خصوصیتیں ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر ایک، سال بھر کے مہینوں میں رمضان مبارک کا ایک ایسا مہینہ ہے جس کا ذکر صراط کے ساتھ قرآن کریم میں آتا ہے، جیسے کہ ارشاد الہی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے رہنمائی، ہدایت اور حق و باطل میں تمیز کرنے کا ذریعہ ہے۔ پس جو کوئی یہ مبارک مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ نمبر دو، اسی ماہ کو شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر مکمل قرآن کریم کا نزول ہوا، جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیسی ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے روح اپنے رب کے حکم سے ہر معاملہ کو لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے، یعنی اس کی خیر و برکت صبح طلوع فجر تک رہتی ہے۔ گویا رمضان اور قرآن کریم دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے کہ قرآن رمضان میں آیا تو رمضان کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ رمضان اور قرآن کا جسم روح کا ساتھ تعلق ہے۔ رمضان جسم ہے تو قرآن کریم روح ہے۔ ماہ سیام تیرا کیوں نہ ہو احترام کہ نازل ہوا تجھ میں اللہ کا کلام۔ اس لیے ہمارے اکابر نے رمضان میں روزہ تراویح کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کو سب سے بہتر عبادت قرار دیا ہے۔ رمضان کی ہر رات ایک منادی اعلان کرتا ہے، اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اے شر کے طالب رک جا، یعنی خیر کی متلاشی اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں مشغول ہو اور اس کی نافرمانی اور گناہوں سے باز آ جا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا اثر اور ظہور ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ رمضان میں اہل ایمان کا عموماً رجحان میلان نیکیوں اور عبادات کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ممبر سے قریب ہو گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ممبر کے پہلے درجہ پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجہ پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو اس نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ رمضان مبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک انسان کوشش کرے تو ایک رمضان سارے گناہ بخشوانے کے لیے کافی ہے۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور یہ یقین کر کے رکھے کہ اللہ تعالیٰ جل شان تمام وعدے سچے ہیں اور وہ تمام اعمال حسنہ کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان میں قیام کرے گا، یعنی تراویح اور نوافل وغیرہ پڑھے گا، اس کے پچھلے اور اگلے سب صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایمان اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شان کے تمام وعدوں پر یقین کامل ہو اور ہر عمل پر ثواب کی نیت اور اخلاص للہیت رضا الہی کا اصول پیش نظر ہو۔
دین کے جتنے ارکان ہیں وہ طاقت پیدا کرتے ہیں، یعنی ایک عبادت دوسری عبادت کے لیے معاون مددگار تقویت کا باعث بنتی ہے۔ اس طرح رمضان کا روزہ سال کے پورے 11 مہینے کی عبادت کے لیے طاقت پیدا کرتا ہے۔ روزہ کی وجہ سے دوسری عبادات کی ادائیگی کا ذوق شوق پیدا ہوتا ہے اور توانائی ملتی ہے۔ اگر فرض روزہ کے تمام تقاضوں کا لحاظ رکھا گیا تو اس کا اثر پورے 11 مہینوں پر پڑے گا اور روزہ دار کی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی ہوگی۔ روزہ جن چیزوں سے معمور کیا گیا ہے اس کا لحاظ رکھا جائے۔ روزہ کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا جائے، یعنی روزہ کے ساتھ ساتھ تراویح، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ الحاجہ، صلاۃ التسبیح، تلاوت قرآن، اللہ تعالیٰ کا ذکر، صدقہ خیرات، عشر خیرہ کے اعتکاف کی کوشش، شب قدر کی تلاش اور دعاؤں کی کثرت کا معمول بنایا جائے اور جتنا ہو سکے ان پر عمل کیا جائے۔ اس ماہ میں غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کے ساتھ احسان ہمدردی کا معاملہ کیا جائے، ان پر سخاوت کی جائے۔ یہ اس لیے کہ ایک تو ان کا حق ہے، دوسرے اس لیے کہ صدقہ خیرات کرنے سے ممکن ہے کہ اللہ کے کسی بندے کا دل خوش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔ یا ہو سکتا ہے ہماری عبادت، ہماری تلاوت، ہماری نمازوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو یا اس قابل نہ ہو کہ وہ قبولیت کا مقام حاصل کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ انہیں قبول فرما لیں۔ اس لیے اس ماہ میں ہمیں پوری طرح خیرات صدقات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ بہرحال رمضان کی عظمتوں، برکتوں اور خصوصیتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی حرمت کا پورا لحاظ رکھیں کہ رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کا شاہی مہمان ہے جو ہمارے پاس بوجھ بن کر نہیں، رحمت کی موج بن کر آتا ہے۔ اس لیے اس کے منافی کوئی کام نہ کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو رمضان کے دن میں کھاتے دیکھا تو اسے مارا کہ تو نے اس کی حرمت کو باقی نہیں رکھا۔ کہتے ہیں کہ پھر اسی ہفتے میں اس کا انتقال ہو گیا تو شہر کے کسی عالم نے خواب میں دیکھا وہ جنت میں ہے۔ تعجب سے پوچھا، میاں تم یہاں کیسے؟ تو اس نے کہا، جب میری موت کا وقت آیا تو حرمت رمضان کی وجہ سے مجھے کلمہ پڑھا کر مشرف با اسلام کر دیا گیا اور الحمدللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ کیا ہم نے رمضان کی قدر کی؟ یہ ایک اہم سوال ہے کہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم نے رمضان کی قدر کی یا نہیں، اس کے فوائد برکات ہمیں حاصل ہوئے یا نہیں۔ اس اہم سوال کے جواب کا اہم پیمانہ خود اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے، لعلکم تتقون، یعنی رمضان اور روزہ کا مقصد ہے تقوی کا حصول۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رمضان کے بعد ہماری زندگی میں تقوی آیا یا نہیں۔ اس کو آسان الفاظ میں اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی اگر ہماری زندگی پہلے کی طرح ہی گناہوں میں رہی، کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے رمضان کی کما حقوق قدر نہیں کی، اس کے مکمل فوائد ہمیں حاصل نہیں ہو سکے۔ اور اگر رمضان کے بعد ہماری زندگی کا ورق پلٹ گیا، ہم عبادتوں کے اہتمام کرنے لگے، گناہوں سے بچنے لگے، حقوق ادا کرنے لگے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کی پیروی کرنے لگے، ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایک اچھی تبدیلی آ گئی، تو یہ بالکل کھلی اور واضح علامت ہے کہ ہمارا رمضان قبول ہوا، ہم نے اس کی قدر کی اور اس کے فوائد ثمرات برکات سے بہرہ ہوئے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو رمضان کی کما حقوق قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے انوار و برکات سے مستفید فرمائے، ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے اور آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے طفیل جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔